بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کوئی انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور استغفراللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفراللہ اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفراللہ پڑھا تو لوگ استغفراللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفراللہ کا مطلب ہے اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفراللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفراللہ عام طور سے جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس وہ استغفراللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفراللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ، اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتے ہیں۔ ایک شخص تھا 70 سال تک وہ یا سنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا۔ یا سمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا سنم کہہ رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے، کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی فرماتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفراللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدے نہیں ہیں، بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفراللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جو استغفراللہ کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے بھی اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربی بن سبیح رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغ کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ:
میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے اگر معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں توبہ کرے اور وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کرے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دائرہ فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتے ہیں اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بھٹائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔